کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی والے مسلمانوں کی قبر پر کھڑے ہو کر اذان کس کو سناتے ہیں اور کہاں سے ثابت ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ پوچھتے بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف بخاری شریف ہی کی بات مانو؟ کون سی حدیث میں؟ قرآن کی کون سی آیت میں؟ بخاری تو تھی نہیں، نہ سرکار کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے دور میں تھی۔ بخاری شریف تو بہت بعد میں آئی ہے۔ اگرچہ بخاری شریف کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں، لیکن صرف بخاری ماننا تو بخاری کے علاوہ کچھ ہے کہ نہیں؟ بخاری شریف میں کہاں لکھا ہے کہ اردو میں بات کرو؟ یہ بس گھمانے والی بات ہے۔ وہ بخاری میں کہاں لکھا ہے؟ حالانکہ یہ خود ایسی بے شمار باتوں پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق بخاری شریف سے نہیں ہوتا۔ امام بخاری شافعی تھے، خود حنفی ہوگا معترض، تو حنفی خود حنفی ہے اور شافعی کی دلیلیں مانگ رہا ہے۔ اگرچہ درست ہے، لیکن صرف بخاری پر اصرار کر رہا، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پتہ نہیں ہے تو سن لے کہ یہ شافعی تھے، اور بعض اوقات ایسا شخص نہ خود شافعی کو مانتا ہے، نہ حنفی کو مانتا ہے، نہ حنبلی کو مانتا ہے، نہ مالکی کو مانتا ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتا ہے۔ بخاری سے دکھاؤ۔ خالی بخاری کی دلیل نہیں مانگنی چاہیے، نہ قرآن و حدیث کی دلیل ٹھیک ہے مانگے، اور قرآن و حدیث کے بعد بھی تو کچھ ہے نا، قیاس بھی تو ہے نا، بہت سارے مطلب احکامات ہیں کہ جو اجماع امت ہے، اور قرآن و حدیث سے جو بات نہ ٹکرائے وہ جائز ہے۔ ورنہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں 3 عیدیں مناتے ہو نا، 2 عیدیں ثابت کر دو، بخاری نہیں کسی ضعیف حدیث سے ثابت کر دے کوئی۔ 3 عیدیں، عید باسید ترباسید، تمہاری عید باسی ہوتی ہوگی، میری عید تو تازہ ہے، باسید ثابت کرو، ترباسید ثابت کرو، دوسری عید ثابت کرو، تیسری عید ثابت کرو۔ یعنی عید میلاد النبی کس نے منائی؟ میں نے منائی۔ اچھا، دوسری اور تیسری عید کس نے منائی؟ تم نے منائی۔ اب تم مناؤ تو صحیح ہے، میں اگر اس کے رسول میں ڈوب کر مناؤں تو مجھ سے ثبوت مانگا جائے کہ بخاری میں کہاں ہے؟ ایسا تو نہیں کرو۔ اپنی بریانی ثابت کرو بخاری سے، پراٹھے قورمے ثابت کرو، پیزے ثابت کرو، سب ہضم ہے۔ کھانا ثابت تو ہے نا، تو کیا کیا کھانا ثابت ہے؟ جو کی روٹی ثابت ہے، کھانا ثابت ہے، تو اب اس کے علاوہ جو بھی حلال و طیب اور شریعت نے جس کو منع نہیں کیا تو وہ کھانا جائز ہو گیا نا۔ تو اسی طرح شریعت نے اذان قبر کا منع نہیں کیا تو جائز ہو گیا۔ سنن بہقی کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرائض تم پر مقرر کی ہیں، ان کو ضائع نہ کرو۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، کچھ حدود مقرر کی ہیں ان کو پامال نہ کرو، ان سے تجاوز نہ کرو۔ کچھ باتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے، فلا تنتهكوها، تو ان سے بچو، گریز کرو، ان کو توڑو نہ ان کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر بھولے تم پر رحمت کرتے ہوئے ان کو ذکر نہیں کیا، سکوت فرمایا، تو فلا تبحثوها، اس کی بحث میں نہ پڑو۔ اور سنن ابو داؤد شریف کے الفاظ یہ ہیں فَهُوَ عَفٌّ لَكُمْ، وہ چیز تمہارے لیے معاف ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزیں مقرر کر دیں، فرض مقرر کر دیے، اب اس کو ختم نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ کچھ باتوں سے منع کر دیا، ان کو ہم نے ان سے بچنا ہے۔ باقی جو چیزیں جن سے سکوت فرمایا، یعنی ذکر نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے یا یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے، تو فرمایا وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ اللہ نے بغیر بھولے تم پر رحمت کرتے ہوئے تمہارے لیے اس کو معاف رکھا ہے۔ اب شریعت یہ قاعدہ بیان کر رہی ہے کہ اگر وہ چیز حرام نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تمہارے لیے معاف رکھا ہے، تو قاعدہ اس کی حدیث پاک کی روشنی میں یہ بنے گا کہ جس کا منع نہ کیا گیا ہو شریعت کے اس اصول کے تحت، اگر اس کے اوپر کوئی دلیل شرعی ممانعت کی موجود نہیں ہے تو وہ چیز حلال ہوگی، وہ چیز جائز ہوگی۔ اب ایسے افراد جو اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بالکل الٹا کر دیا، یعنی اس کا معنی ہی تبدیل کر دیا کہ اس حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ جو چیز ممنوع نہیں ہے، اللہ نے بغیر بھولے تم پر رحم کرتے ہوئے، تم پر رحمت کرتے ہوئے اس سے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی، اس کو ذکر نہیں کیا، حرام قرار نہیں دیا، وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہے، تم اس کے جائز ہونے کی دلیل لے کر آؤ، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے معاف ہے،
تم وہ کر سکتے ہو، یہ کہتے نہیں کرنے کے اوپر دلیل ہونی چاہیے. یعنی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائے اور ان کا کہنا کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس لیے اذان قبر سے جب شریعت مطہرہ نے منع نہیں کیا، اور علماء نے بے شمار صورتیں وہ لکھی ہیں وبا کے ایام میں اذان کہنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، لیکن اس کے باوجود جو ہے لوگ اذان دیتے ہیں اس کے لیے، اور یہ کئی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح اذان قبر کے حوالے سے بھی جو بنیاد ہے، اصول ہے، وہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قبر کے پاس بیٹھ کے تسبیحات پڑھی، تکبیر آپ نے کہی، تو جن سے یعنی جس کے ذریعے سے صاحب قبر کے لیے برکت ہونی تھی، صاحب قبر کو سوالات قبر میں آسانی ہونی تھی. اور اذان کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا قول بھی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے نوادر الاصول کے اندر لکھا کہ جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو شیطان وہاں پہنچ کر بھی اپنی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری طرف اشارہ کر کے بول دے کہ میں تیرا رب ہوں. تو اس وقت جب اذان کہی جائے گی تو اذان کی فضیلت مسلم شریف کے حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ اذان سن کر شیطان دور بھاگتا ہے. تو جب ہم اذان کہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مسلمان بھائی کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا. اور بھی بہت سارے دلائل سیدی اعلی حضرت نے ایزان الاجر علی اذان القبر کے نام سے آپ کا رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد میں، اس میں ذکر فرمایا ہے. تلقین کی جاتی ہے قبر پر، وہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے. اس طرح کے لوگ تلقین بھی نہیں کرتے، مانتے نہیں، حالانکہ وہ طبرانی شریف کے حدیث سے ثابت ہے. ایصال ثواب، تیجا، دسواں کچھ بھی نہیں مانتے. ایصال ثواب بعض لوگ مانتے ہیں لیکن تیجا نہیں مانتے. یہ تفسیر ہی گفتگو اس میں یعنی بالکل اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے، ایسا مفہوم مسلمانوں کے ذہن میں بٹھا دیا ہے. یعنی وہ جیسے قول ہے نا کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے، تو اسی طرح ایک بات ایسی ہے کہ غلط بات کو اتنا 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 عام کرو کہ وہ صحیح لگنے لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو اتنا محدود کر دیا کہ نہیں جی جو چیز قرآن و حدیث میں صراحتاً آئے گی وہی ہوگا. اب قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں، احادیث طیبہ علماء کی ایک تحقیق کے مطابق 66,000 یا 60,000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، یعنی ایک تعداد ہے کہ اس کے اندر ہی یہ چیزیں موجود ہیں. اب انسانی جو معاملات ہوتے ہیں وہ روز بروز تغیر پذیر ہوتے ہیں، ہر روز اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے، جدت ہوتی ہے، نئے مسائل بندوں کو پیش آتے ہیں. اب ان کے اس قول کے مطابق تو ہونا یہ چاہیے کہ قرآن پاک ہزاروں جلدوں کے اندر ہوتا، احادیث طیبہ ہزاروں جلدوں میں ہوتی، جس میں ہر بات قیامت تک جو کچھ ہونا تھا کہ فلاں بندے نے یہ کام کرنا ہے تو اس کے لیے یہ دلیل موجود ہے. بچہ بھی نکال لے، سب موجود تو ہے، تبیان اللہ کل شیء قرآن کریم میں سب موجود ہے، لیکن نکالنے کے لیے اس کے لیے اس درجے کا عالم چاہیے نا. تو ہے سب کچھ لیکن اس کے خلاصے علماء کرتے ہیں، اور جو بھی شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہوتا ہے. جیسے کہ اب اذان سے پہلے درود شریف پڑھو تو پتہ نہیں درود پاک سے کیوں کرنٹ لگتا ہے. صحابہ نے نہیں پڑھا، مائک میں اذان کس صحابی نے دی تھی یار؟ تو پھر یہ بھی ہٹاؤ نا، یہ رائے کو لے کے رکھا ہے. تم مائک ثابت کرو، ہم اذان سے پہلے درود شریف ثابت کر دیں گے. ہم دونوں کو جائز کہتے ہیں، مائک پر اذان بھی جائز ہے اور درود پاک بھی سے پہلے، کہ وہی کہ منع نہیں ہے، منع نہیں ہے تو جائز ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں. تو ایک اسلامی بھائی تھے، وہ موٹر سائیکل اپنی بنوانے گئے. اب وہ جو میکینک تھے موٹر سائیکل کون سی ثابت ہے؟ گھوڑے سواری کرو، اونٹ پر بیٹھو. کار پہ کائے کو بیٹھتے ہو؟ کون سے صحابی نے ہوائی جہاز میں بیٹھ کر حج کیا؟ اونٹ کا سفر کرو، پاکستانی حکومت سے اپیل کرو کہ آپ کا قافلہ اونٹ سے جائے، پتہ چل جائے گا اجازت ملتی کہ نہیں ملتی. اونٹ تیار تو کرو، ہو سکتا ہے اجازت مل جائے. ان کو بولنا بخاری شریف میں کہیں بھی نہیں ہے ہوائی جہاز کا تذکرہ. ہم اونٹ پہ جائیں گے. ہے نا وہ سائیکل، بعض لوگ ہیں وہ سائیکلسٹ کرتے ہیں، کیا ہے وہ سائیکلوں پہ پوری دنیا گھومتے رہتے ہیں، تو ہوتی ہے ان کو. سائیکل تو سائیکل بھی ثابت نہیں ہے نا، اپنے کو سانڈیا دے ہوئے نا، سانڈیا پہ بیٹھو، اونٹ پر اجازت مل جائے گی. ہڈی پسلی تو ایک کر دے گا وہ. پر چلانا بھی سیکھنا پڑے گا نا. کار ڈرائیو کرتے ہو، واٹ از دس؟ یہ بخاری میں کہاں ہے؟ کار کی ڈرائیونگ، کار چلانا، بس چلانا، ٹرین چلانا، یار کچھ بھی تو بخاری میں نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے. اسکوٹر پر چلو، مسجد میں نماز کے لیے اسکوٹر پہ جاؤ. اچھا وہ ہوا یہ کہ وہ جو موٹر سائیکل بنوانے کے تو مکینک کو وہ اسی طرح کے کچھ اعتراضات تھے کہ وہ فلاں حدیث سے ثابت کرو، قرآن حدیث میں کہاں ہے. تو وہ جو اسلام ہے تو انہوں نے کہا کہ یار آپ جو اس کی بنانے کی اجرت لے رہے ہو اس کو مجھے ثابت کر دو قرآن حدیث سے. قرآن حدیث سے ثابت کرو کہ اس کی اجرت لینا جائز ہے.
स्कूटर बनाने की, मोटरसाइकिल बनाने की। यानी जायज भी है लेकिन तुम साबित करो। तुम साबित करो, कुरान हदीस से करो बस। उसके मालूमात का इम्तिहान हो गया। तो ऐसी बात नहीं करो यार, मुसलमानों में बस कुछ मिलाने की बात करो, जोड़ने की बात करो। सब आ जाओ, दावत इस्लामी में आ जाओ, मिलजुल कर नेकी की दावत आम करते हैं, मस्जिद और तहरीक चलाते हैं, बच्चे बच्चे को नमाजी बनाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।